بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون صدق اللہ العظیم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن تمیم الداری الدین والنصیحہ ثلاثا قلنا لمن قال للہ ولرسولہ ولأئمة المسلمین وعامتہم۔ صدق رسولہ النبی الکریم۔ برادران ملت اسلامیہ اور عزیز بہنوں، آج ہماری گفتگو کا موضوع اخوت، خیر خواہی اور نصح ہے۔ آج کا موضوع نہایت اہم اور نہایت ضروری ہے۔ ہم چاہیں گے کہ آپ اس کو توجہ کے ساتھ سنیں، کیونکہ آج کے موضوع کے ذریعے سے آپ کی زندگی کو سکون اور راحت میسر ہوگی۔ موجودہ دور میں ایسا لگتا ہے کہ ہر شخص پریشان ہے۔ اس پریشانی کی وجوہات کئی ہیں، جن میں سے ایک وجہ آج ہم ذکر کریں گے اور اس کا حل بھی تجویز کریں گے تاکہ ملت کی پریشانی کچھ کم ہو۔ آج تقریباً ہر شخص اور ہر گھر اس پریشانی میں مبتلا ہے کہ اس کو سچے اور واقعی ہمدرد نہیں مل پاتے۔ ہر کوئی چاہتا ہے، ہم چاہتے ہیں ہمارا کوئی سچا ہمدرد ہو جو ہر خوشی میں ہر غم میں ہمارا ساتھ دے، جس پر ہمیں اعتماد ہو، بھروسہ ہو، جو ہم سے سچی محبت رکھتا ہو، سچا تعلق رکھتا ہو۔ مگر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ہمارے معیار پر پورے نہیں اترتے، اور جو امیدیں ہمیں لوگوں سے ہوتی ہیں وہ ان امیدوں پر کھرے ثابت نہیں ہوتے۔ برادران ملت اسلامیہ اور عزیز بہنوں، مسلمان سب کے سب ایک عالمی خاندان ہیں۔ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا ایمانی بھائی ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، انما المؤمنون اخوۃ، مسلمان بھائی بھائی ہیں۔ عزیزو، ایک رشتہ ہوتا ہے خون کا۔ اسلام نے خون کے رشتے کو بنایا ہے۔ خون کے رشتے کو مضبوط کرنے کا حکم بھی دیا ہے۔ اس کی وجہ ہے تاکہ میراث تقسیم کی جا سکے، تاکہ گھروں میں ساتھ رہنے اور الگ رہنے والوں کا انتخاب ہو سکے، کیونکہ سب لوگ ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، سب لوگوں کو ترکہ اور میراث نہیں دیا جا سکتا، سب لوگوں سے نکاح نہیں کیا جا سکتا، لہذا سب لوگوں سے نکاح حرام بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اسی واسطے اسلام نے خون کا رشتہ رکھا اور بتا دیا ہے، یعنی ہم کس کس کے ساتھ رہ سکتے ہیں، ایک گھر میں کون کون رہ سکتا ہے، کن کن سے پردہ ہے، کن کن سے پردہ نہیں ہے، کن لوگوں سے نکاح ہو سکتا ہے، ترکہ کس کا کس کو ملے گا، کس رشتہ دار کی موجودگی میں کس کو نہیں ملے گا اور کس کو ملے گا، یہ سب طے ہوتا ہے خون کے رشتوں سے۔ خون کے رشتے کو اسی لیے باقی رکھا گیا ہے کہ دنیا کی زندگی کو بنائے رکھنے کے لیے اور چلانے کے لیے خون کے رشتے کی اہمیت ہے، تاکہ گھر کے افراد اور خاندان طے ہو جائیں، میراث کا مال تقسیم کس کو ہوگا طے ہو جائے۔ اور ایک دوسرا رشتہ اور ہے، ایمان کا اور عقیدے کا رشتہ۔ یہ دوسرا رشتہ مال کے لیے، گھر بنانے کے لیے، نکاح کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس ایمانی رشتے سے ملت بنتی ہے اور قوم بنتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے کسی فرقے میں، کسی دین کے ماننے والوں میں اتنی محبت اور بھائی چارگی نہیں پائی جاتی جتنی مسلمانوں میں پائی جاتی ہے۔ قرآن کریم میں اور احادیث میں اس کی اہمیت کو بار بار واضح کیا گیا ہے تاکہ مسلمان ایمانی رشتے کا لحاظ کریں۔ حدیث پاک میں ہے، حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے 3 باتوں پر بیعت لی۔ نماز قائم کرو گے
زکوٰۃ ادا کرو گے، مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کرو گے، علی اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ والنصح لکل مسلم، بخاری اور مسلم میں حدیث ہے۔ مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کی اہمیت کا اندازہ کیجئے کہ حضور نبی کریم نے نماز اور زکوٰۃ کے ساتھ اس پر بیعت لی ہے۔ اگر مسلمانوں کے ساتھ نصح اور خیر خواہی کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو یہ امت بے شمار اخلاقی اور سماجی برائیوں سے خود کو پاک کر لے گی۔ اگر ہم مسلمانوں کے ہمدرد اور خیر خواہ ہو جائیں تو نہ ہم کسی کی غیبت کریں گے، نہ کسی سے حسد کریں گے، نہ کسی کے عیب کی تشہیر کریں گے، نہ کسی کو نقصان پہنچائیں گے، نہ کسی کو دھوکہ دیں گے، نہ کسی سے جھوٹ بولیں گے، نہ کسی کو گالی دیں گے، بلکہ مسلمان بھائی اور بہن کی جان اور غیرت کا ایسے ہی احترام کریں گے جیسے ہم اپنی جان اور اپنی عزت کا احترام کرتے ہیں۔ اگر ہمارے دل میں نصح اور خیر خواہی کا جذبہ پیدا ہو جائے تو ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اپنے مسلمان بھائی کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچائیں۔ حدیث پاک میں آیا ہے، حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے اتنے خیر خواہ اور ہمدرد ہو گئے تھے اس بیعت کے بعد کہ ایک گھوڑا انہوں نے خریدا، گھوڑے والے نے 300 درہم مانگے تو انہوں نے اس کو 500 درہم دے دیے۔ کسی نے کہا گھوڑا تو آپ کو 300 درہم میں مل رہا تھا، آپ نے 500 درہم کیوں ادا کیے؟ تو فرمانے لگے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کرنے پر بیعت کی ہے، اور یہ آدمی جس سے میں نے گھوڑا خریدا ہے یہ مسلمان ایماندار تھا۔ اندازہ لگائیے صحابہ کس طرح کے اسلام پر عمل کرتے تھے اور آج ہم کس طرح کے مسلمان ہیں۔ ہم نے ایک حدیث آپ کو سنائی، حضرت تمیم داری فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دین النصیحہ، دین نصح اور خیر خواہی ہے۔ نصح کا مطلب ملاوٹ اور کھوٹ سے پاک ہونا ہے، بالکل صاف ستھرا ہونا، یعنی ہماری نیت، ہمارا عمل ہر قسم کی ملاوٹ اور ہر قسم کے کھوٹ سے پاک ہو، اسی کا نام دین ہے۔ ہمارا تعلق ہر کسی کے ساتھ مخلصانہ، ہمدردانہ، پیار اور محبت کا ہو، اسی کا نام دین ہے۔ یہ خلوص، ہمدردی اور محبت اللہ کے لیے بھی ہو، اللہ کے رسول کے لیے بھی ہو، اور مسلمانوں کے اماموں اور لیڈروں کے لیے بھی ہو، اور عام مسلمانوں کے لیے بھی ہو، وَلِعَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ۔ اللہ کے ساتھ خلوص اور محبت اللہ کی اطاعت کر کے دکھائی جائے گی۔ اللہ کے رسول کے ساتھ خلوص اور محبت اللہ کے رسول سے محبت کر کے اور دین کے غلبے کے لیے محنت کر کے، دین کو غالب کرنے کی محنت کر کے ظاہر کی جائے گی۔ مسلمان اماموں اور قائدین کے ساتھ خیر خواہی معروف میں ان کا ساتھ دے کر کی جائے گی، اور عام مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی یہ ہے کہ ان کو دین کے راستے پر لایا جائے، انہیں اس راستے کی طرف بلایا جائے جس سے ان کی دنیا اور آخرت کامیاب ہو جائے، انہیں برائی کے راستے سے روکا جائے اور نیکی کے راستے کی تلقین کی جائے۔ قرآن کریم میں انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم کہہ کر بتا دیا گیا ہے کہ خون کا رشتہ ایک چیز ہے، لیکن ایمان کا رشتہ اس سے بھی بڑی چیز ہے۔ خون کے رشتوں کا تعلق صرف دنیا تک ہے، جبکہ ایمان کے رشتے کا تعلق ایک ایسا رشتہ ہے جس کو مضبوط کرنے سے دنیا کا فائدہ بھی ہوتا ہے اور آخرت کی کامیابی اور عزت اور نجات بھی ملتی ہے۔ دنیا میں بھی عزتیں انہی قوموں کو نصیب ہوتی ہیں جو عقیدے کی بنیاد پر ایک مضبوط گروہ بن جاتے ہیں، اور آخرت میں بھی کامیابی اور نجات انہی کے لیے ہے۔ برادران ملت اسلامیہ اور میری عزیز بہنوں، قرآن کریم پڑھیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ انبیاء کرام نے اپنی تحریک اور اپنا مشن خون کے رشتوں سے نہیں بلکہ ایمان کے رشتوں سے آگے بڑھایا ہے۔ انہوں نے انسانوں کی خیر خواہی کا مشن اٹھایا اور انسانوں کو ہلاکت اور تباہی سے بچایا، اور خون کے رشتوں کو ایک طرف رکھ دیا۔ حضرت نوح کا بیٹا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چچا ابو لہب خون کا رشتہ دار تھا، مگر ان کو نہیں ساتھ لیا۔ حضرت لوط کی بیوی نکاح کی شریک تھی، مگر اس پر عذاب آ گیا،
اور جو ایمان والے تھے ان کو ساتھ رکھا، ساتھ لیا، ان کا ساتھ دیا اور ان کے ساتھ تحریک کو آگے بڑھایا۔ حدیث پاک آپ نے سنی ہے، ان المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضه بعضا وشبک اصابعہ۔ صحابی فرماتے ہیں حضور نے ارشاد فرمایا، مومن مومن کے لیے ایک دیوار کی طرح سے ہوتا ہے جس کی اینٹیں ایک دوسرے کو مدد کرتی رہتی ہیں، مضبوط کرتی رہتی ہیں۔ اور پھر حضور نے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں ڈال کر دکھایا کہ مسلمان ایسے مضبوط ہوتا ہے۔ مسلمان کسی بھی قوم کا ہو، کسی بھی رنگ کا ہو، کسی بھی برادری کا ہو، کسی بھی مسلک کا ہو، کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتا ہو، اگر وہ مسلمان ہے اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، تو اس کی ہمدردی، اس کی خیرخواہی، اس سے محبت ہمارے لیے فرض ہے۔ حدیث پاک حضرت عبداللہ ابن عمر نے بیان کی ہے، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، لا یظلمہ ولا یسلمہ، نہ وہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ وہ اس کو ظلم کرنے کے لیے کسی کے حوالے کرتا ہے۔ من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، جو کوئی اپنے بھائی کی مدد میں ہوتا ہے اللہ اس کی مدد فرماتا ہے۔ ومن فرج من مسلم کربۃ فرج اللہ بها کربۃ یوم القیامہ، اور جس کسی نے کسی مسلمان کی کسی تکلیف کو دور کیا، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس کی تکلیفوں کو دور فرمائے گا۔ ومن ستر مسلما ستر اللہ یوم القیامہ، اور کسی مسلمان نے کسی مسلمان کے عیب کو چھپایا تو اللہ قیامت کے دن اس کے عیب کو چھپائے گا۔ بخاری و مسلم کی یہ حدیث مسلمانوں کی زندگی کا آئینہ ہے۔ ہم اس حدیث کی روشنی میں اپنے اسلام کا جائزہ لیں۔ ترمذی کی حدیث میں مسلمان کو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسلمانوں کا آئینہ بتایا ہے۔ ان احدکم مرآۃ اخیہ، یہ بات بالکل سچ ہے۔ آئینہ، ایک مسلمان کا آئینہ ہوتا ہے۔ آئینہ 3 خوبیوں کا مالک ہوتا ہے، جیسا اس کے سامنے ہو ویسا دکھاتا ہے۔ دل نہیں دکھاتا، شکل دکھاتا ہے، سامنے کا دکھاتا ہے، پیٹھ پیچھے کا نہیں دکھاتا۔ لہذا مسلمانوں کو بھی ایسا ہی ہونا چاہیے، جو سچ ہو وہی کہیں۔ ہمیں بھی کسی کی نیت پر فیصلے کرنے یا نیت پر حملے نہیں کرنے چاہیے۔ جو کہیں سامنے کہیں، پیٹھ کے پیچھے کسی کو کچھ نہ کہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسلمان پر 5 حق بتائے ہیں۔ سلام کا جواب دینا، بیمار کی عیادت کرنا، کوئی مر جائے تو جنازے میں شرکت کرنا، دعوت قبول کرنا اور مسلمانوں کو اچھی دعائیں دیتے رہنا۔ بخاری کتاب الجنائز میں حدیث ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ اور میری پیاری بہنوں، ہم جیسے ہوں گے لوگ بھی ہمارے ساتھ ایسے ہی ہوں گے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں سچے دوست مل جائیں، لوگ ہمارے ساتھ ہمدردی اور خیرخواہی کریں، لوگ ہماری خوشی اور غم کے شریک ہوں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دوسروں کے ساتھ ایسے ہی بن جائیں جیسا ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہمارے ساتھ بن جائیں۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج ہمارے اندر محبت، خیرخواہی اور سچائی غائب ہوتی جا رہی ہے۔ اسلامی کردار غائب ہو رہا ہے، اسلامی زندگی ختم ہو رہی ہے، اسلامی اوصاف ہماری زندگی سے نکل رہے ہیں۔ آئیے ہم طے کریں کہ اپنے اندر اسلامی اخوت، اسلامی محبت، اسلامی کردار اور ایمانی محبت پیدا کریں گے، اور ہر مسلمان کی خیرخواہی کریں گے، اپنی زندگی کو جھوٹ سے بچائیں گے اور سچائی کے ساتھ زندگی کو بسر کریں گے۔ جیسے ہیں ویسے دکھیں گے، آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی خوشیوں اور سکون سے بھر جائے گی، آپ کی زندگی میں اطمینان آ جائے گا۔ آج ہم اچھے دوستوں کے متلاشی رہتے ہیں، لیکن خود اچھا دوست بننے کی کوشش نہیں کرتے۔ اگر آپ خود اچھا بننے کی کوشش کریں گے اور اس معیار جس کو آپ دوسروں سے چاہتے ہیں، اس معیار کے مطابق اپنی شخصیت کو بنائیں گے، تو یقیناً آپ کو اس معیار کے مطابق شخصیات دوسری بھی مل جائیں گی۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے اور ہماری مدد فرمائے اور ہماری دنیا اور آخرت کو بہترین اور پرسکون بنائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔